سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر شہر نینوا اور موصل سے لے کر اپنے بال بچوں کو باہر نکل پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پھر ایک مرتبہ حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے حضرت یونس علیہ السلام اور ایک درویش کی کہانی۔ انشاءاللہ بہت لطف آئے گا اس بیان کو سننے میں بھی آپ کے ساتھ سنتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے بیان سنتے ہیں۔ اسی مالک و خالق نے، اسی پروردگار نے، اسی پالنہار نے، اسی رب کائنات نے اس انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ قائم فرمایا۔ جیسے اس کی جسمانی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر پیدا کیے، پروفیسر پیدا فرمائے، اس کی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ جسمانی بیماری آتی ہے اور دوا پینے سے چلی جاتی ہے، ٹیکے انجیکشن لگنے سے چلی جاتی ہے، دب جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ روحانی بیماری ایسی ہوتی ہے جب تک اس کا صحیح علاج نہ ہو وہ مرض قبر تک نہیں جاتا۔ اور وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ مرض جو ہے، روحانی بیماریاں جو ہیں، وہ خوبصورت رنگ میں آتی ہیں، وہ عبادت کے رنگ میں آتی ہے، وہ ماننے والوں کے رنگ میں آ کر کے آدمی کرتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت جو ہے وہ مٹ رہی ہے اور بدعاتیں بڑھ رہی ہیں۔ بدعات ہم کو اچھی لگتی ہے، سنت میں مزہ نہیں آتا۔ ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا، فرمایا میری امت اتنی بگڑے گی، اتنی تباہ ہوگی، اتنی خراب ہوگی، ایسا وقت آ جائے گا جو آدمی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ من احیا سنتی، من احیا سنتی، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، عند فساد امتی، جبکہ امت میں فساد آ گیا ہو، بربادی آ گئی ہو، فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فلہ اجر 100 شہید، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے وقت میں میری ایک سنت کو زندہ کرنا جبکہ لوگوں میں سنتوں کو مٹانے کا مزاج بن گیا ہو، میں اللہ پاک کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں اس کو ایک سنت زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اب آپ لوگ حیران ہو گئے ہوں گے کہ یار اتنا سستا سودا، ایک سنت کو زندہ کرو 100 شہیدوں کا ثواب، مگر تمہیں یہ معلوم نہیں جب یہ سودا کرو گے پھر پتہ چلے گا برادری کیا کرتی ہے، خاندان کیا کرتا ہے، عزیز و اقربا کیا کہتے ہیں، تمام کے تمام چھوڑ جائیں گے، سارے کے سارے پرے کو ہٹ جائیں گے، برادری دور ہو جائے گی، خاندان دور ہو جائے گا، عزیز و اقربا چھوڑ کر ایک طرف ہٹ جائیں گے۔ یہ بدل گیا، اس کا دین اور ہے، ہمارا دین اور ہے۔ محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو جو اس کو ایک ایک سنت زندہ کرنے پر تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اتنا اس کے اجر میں ثواب ہوتا چلا جائے گا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، مار کی پرواہ نہیں کرتے، تکلیف کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ پاک کا حکم جو ان کے ذمے لگا وہ ڈیوٹی کے سچے، وہ زبان کے سچے، وہ حال کے سچے، وہ قال کے سچے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے سروں پہ جو تاج نبوت اڑاتا ہے، مالک کائنات ان کی ساری باتوں کو جانتا ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، بہت عظیم نبی، قرآن کریم میں جن کے نام سے پوری سورت قرآن مجید میں نازل فرمائی مالک کائنات نے،
अल्लाह का पाक पैगंबर सुबह को उठते हैं, बाजार जाते हैं, बस्ती बस्ती जाते हैं और उनको जा जाकर हर वक्त यही बताते हैं, या कौम, ओ मेरी कौम, ओ बिरादरी, ओ खानदान के लोगों, ओ शहर नैनवा मूसिल के लोगों, ओ मैं तुम्हारी तरफ नबी बनकर आया, मेरा एक पैगाम सुनो, उबुदुल्लाह, मैं तुम्हें एक पैगाम देने आया, एक खबर देने आया, एक हिदायत करने तुम्हें आया, एक इत्तला देने तुम्हें आया। वो मेरी इत्तला ये है, उबुदुल्लाह, उस मालिक के कायनात की इबादत करो, उसकी नजर नियाज़ें दो, उसी को मुश्किल कुशा मानो, उसी को हाजत रवा मानो, उसी को रोजी में कमी करने वाला, ज्यादती करने वाला। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैं ना चाहूं एक दाना रोजी का नहीं बढ़ सकता, मैं घटा दूं, कोई बढ़ाने वाली ताकत नहीं, मैं बढ़ा दूं तो घटाने वाला कोई नहीं। फरमाया तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल। ओ मेरे बंदे, तेरा तो 4 फुट का बदन है, 5 फुट का तेरा कदर है, 5-6 फुट के मिकदार में सारा तेरा निजाम खत्म है। मैं वो रब हूं जो इतनी बड़ी रात लाता हूं, सारे जान को छुपा लेती है। ये इतना बड़ा दिल, ये सूरज का निजाम, ये सितारों का निजाम कौन चला सकता है? ये रात को चंद बल्ब जलाते हो, थोड़ी सी रोशनी करते हो, घरों में बिजली इस्तेमाल कर लेते हो, इतना बड़ा बिल आता है। अल्लाह फरमाते हैं, ओ मैं अगर सूरज का बिल लेता तो तुम्हारा बेड़ा ही गर्क हो जाता। सारे जहान को मेरा सूरज मुनव्वर करता है, मैंने कभी तुम्हें बिल भेजा? सितारों की रोशनी का कोई बिल नहीं, चांद की रोशनी का कोई बिल नहीं, सूरज की रोशनी का कोई बिल नहीं। रात को अंधेरा छाता हूं, ठंड करता हूं, दिन में गर्मी पहुंचाता हूं। तूलिजुल लैला फिल नहारी व तूलिजुल नहारा फिल लैल। मैं रात का खालिक और मालिक, दिन का खालिक और मालिक। कभी रात को बढ़ाता हूं, दिन को घटाता हूं, कभी दिन को बढ़ाता हूं, रात को घटाता हूं। तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य। ओ लोगों, जिंदा से मुर्दा, मुर्दा से जिंदा पैदा करने वाला मेरे सिवा कौन है? मेरे सिवा कौन है? व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। एक एक आदमी को करोड़पति, लाखपति, अरबपति बनाने वाला मेरे सिवा कौन है? मेरे सिवा कौन है? अल्लाह। अल्लाह का पाक पैगंबर जनाब यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाजार में खड़े होकर तबलीग करते हैं और लोगों को फरमाते हैं, उबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, उसी की पूजा करो, उसी की नजर न्याज दो, वही खालिक और मालिक है। मालकुम मिन इलाहिन गैरू, उसके सिवा इला कोई नहीं, उसके सिवा माबूद कोई नहीं, उसके सिवा तेरी मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, उजड़ों को बसाने वाला कोई नहीं, बसे बसाओं को उजाड़ने वाला कोई नहीं, बादशाह के तख्त से उठाकर फांसी पे लटकाने वाला उसके सिवा कोई नहीं। इसके सिवा कोई नहीं। जनाब यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारा दिन तबलीग करते हैं, राहगीरों को बुला बुला कर समझाते हैं, दुकानदारों को समझाते हैं, वह हुक्मरानों को समझाते हैं, मगर पाक पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम की बात को ठुकराया, उल्टा नबी का मजाक उड़ाया।
نبی کو مارتے تھے روزانہ. اللہ کا پاک پیغمبر مار کھا کے آتا ہے, رات کو سر سجدے میں رکھ کے روتا ہے, الہی میں تیرا نام پہنچانے کا حق ادا نہ کر سکا. حق ادا نہ کر. مدت گزر گئی, عرصہ گزر گیا اسی عالم میں. آپ سوچتے ہوں گے کہ نبی تھکتے نہیں تھے, اور نبی تھکے کیسے؟ اللہ نے ان کا خمیر ہی الگ بنایا ہے. نبی کوئی میرے تیرے جیسے ہوتے ہیں, اور میرے تیرے جیسے تو صحابہ نہیں, میرے تیرے جیسے کتب اور ابدال نہیں, ان کا بھی ساری چیزیں اللہ پاک نرالی بناتا ہے. نبی کی آنکھ اور ہوتی ہے, نبی کی زبان اور ہوتی ہے, نبی کا ہاتھ اور ہوتا ہے. ارے تو ہاتھ اٹھائے ممکن ہے چمگادڑ پیشاب کر جائے, نبی یوں آنکھ اٹھائے تو قبلہ بدل جائے. بے شک. کون کہتا ہے تمہیں کہ نبی ہم جیسا ہوتا ہے؟ وہ براہ راست خدا کا نمائندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو ہی الگ بناتا ہے, ان کے جسموں کو الگ بناتا ہے. اور یہ بات لکھ لو دل کی تختی پہ, نبی نسل کے اعتبار سے بھی, نسب کے اعتبار سے بھی, صورت کے اعتبار سے بھی, شکل کے اعتبار سے بھی بھیڑا نہیں ہوتا, کوجا نہیں ہوتا. نبی کی ہر چیز بالکل سارے جان سے نرالی خوبصورت حسین ہوتا ہے نبی. مگر میری بات یہ بھی لکھ کر لے جاؤ, خدا کی قسم, اللہ کی توحید کی, باری تعالیٰ کی توحید کے لیے, اللہ کے ایک ہونے کو بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے خوبصورت چہروں پہ پتھر پڑے. آج بھی بازار میں, گلی میں, دکان پہ بیٹھ کے جب کہو گے نا اللہ کے سوا کوئی نہیں, اللہ پاک جل شانہ عالم الغیب ہے, میرے تیرے دلوں کے حال کو جانتا ہے. فرمایا واللہ علیم بذات الصدور, اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں وضاحت کر دی. 24ویں پارے کا دوسرا رکوع, کبھی ترجمہ بھی دیکھ لیا کرو. فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں جب میری توحید بیان کرو گے, میرا ایک ہونا بیان کرو گے, میرا خالق و مالک ہونا بیان کرو گے, میرا رب ہونا بیان کرو گے, قرآن کا تب وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, شرک کرنے والوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. شرک کرنے والوں کے چہرے, جتنے بھی شرک اللہ کی ذات کے خلاف کرنے والے ہیں, توحید سن کر منہ بگڑ جاتا ہے, چہرے کی خوشی بدل جاتی ہے. اور قرآن کریم نے صاف لفظوں میں کہا, ترجمہ جا کے دیکھنا, ایک لفظ بھی غلط نکل جائے, جو چور کی سزا وہ میری سزا. فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. میں نہیں کہتا, یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے, جب شرک کی بات کرو گے چہرے یوں کھل جائیں گے. یہ ہے ہماری جماعت کا آدمی, یہ ہے اپنا آدمی. پیغمبر کی بات پسند نہیں, صحابہ کرام کی بات پسند نہیں, اللہ کے قرآن کی بات پسند نہیں, اور جو کسی نے بکواس بنا دی وہ پسند ہے. اللہ. اور میں تو دعوے سے کہتا ہوں اولیاء کرام کا بھی عقیدہ نہیں جو لوگوں نے بنا رکھا ہے. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ولی, بہت بڑا بزرگ, شہر قصور میں مزار ہے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا. فرماتے ہیں علم نالو اشراف نہیں ہوں دے, علم نالو اشراف نہیں ہوں دے, جڑی ہوں دن ذات کمینے,
او پیتل پلیت سونا نہیں بندا پیتل پلیت سونا نہیں بندا تڑ جڑیے لال نگینے اور شوم کلو خیرات نہیں ملدی تڑ ہو مال خزینے بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی تڑ مریے شہر مدینے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہ جانو کوئی اس کا ساتھی نہیں کوئی اس کا ہمسر نہیں کوئی اس کا شریک نہیں کوئی اس کا پھر تمہیں کئی لوگ یہ کہیں گے یہ اتنا بڑا نظام اللہ خود اکیلا کیسے چلا سکتا ہے جنوں کا نظام فرشتوں کا نظام بندوں کا نظام جانوروں کا نظام دریاؤں سمندروں کا نظام چاند سورج ستاروں کا نظام آسمانوں کا نظام زمینوں کا نظام یہ اکیلا کیسے چلائے فرمایا او لوگوں مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون میری تو وہ ذات ہے میں کہتا ہوں ہو جا بس وہ ہو جا مجھے کوئی لیبر درکار ہے مجھے انجینئر نہیں چاہیے مجھے مستری نہیں چاہیے مجھے کوئی پارلیمنٹ نہیں چاہیے کوئی میرا مشیر نہیں کوئی میرا وزیر نہیں کوئی میرا ساتھی نہیں اللہ والوں نے بڑی بڑی باتیں بتلائی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اللہ والا بزرگ کہتا ہے عدل کریتا تھر تھر کمبن عدل کریتا تھر تھر کمبن اچیا شانہ والے ہو فضل کریتا بخشی جاون اور میں جے مکالے ہوں بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ بزرگ ہے ولی ہے فرماتے ہیں اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسیت تو ستا رب جاگ دائی تیری ڈاڈے نال پریت جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ فرماتے ہیں مار کھاتے ہیں گھر لوہان آتے ہیں زخمی آتے ہیں اللہ کا پیغام سارا دن پہنچاتے ہیں جب حد ہو گئی اللہ کے نبی نے تبلیغ کی سمجھایا مدت گزر گئی لوگ کچہریوں سے دھکا دے کر بازار میں کر جاتے بازار سے دھکے دے کر جنگل میں نکال جاتے اللہ کا پیغمبر پھر وہیں جا کے کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم او لوگوں میں اللہ کا نبی میری بات کو تسلیم کرو ورنہ بڑا عذاب آئے گا مسخرے لوگ تھے بگڑی ہوئی برادری تھی بگڑے ہوئے لوگ تھے بدماش قسم کے جب اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام نے بار بار فرمایا اللہ کا قہر آئے گا اللہ کا عذاب آ جائے گا اللہ کی ناراضگی آ جائے گی بعد آ جاؤ تو پھر پتہ کیا حرکت کی سب نے اکٹھے ہو کے آئے برادری کے لیڈر آئے برادری کے سردار آئے علاقے کے لوگ آگے کہنے لگے تو جو روز روز کہتا عذاب آئے گا وہ کب آئے گا اندازہ لگا بجائے ڈرنے کے بجائے خوف کھانے کے اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے اللہ کے سامنے رونے کے بجائے عاجزی کرنے کے بجائے دل پوچھنے آئے کب آئے گا وہ عذاب اتنی مدت گزر گئی تجھے عذاب کرتے کرتے ہم بھی انتظار کر کر کے تھک گئے وہ کب آئے گا سارے عقل مند بیٹھے ہو مسلمان بیٹھے ہو خانے خدا میں بیٹھے ہو یہ جو بات اللہ کا نبی کرتا تھا عذاب آئے گا یہ تو اللہ کی طرف سے بات تھی بس اتنی سی بھول حضرت یونس علیہ السلام سے ہو گئی جب انہوں نے بار بار پوچھا نا کب آئے گا تو یونس علیہ السلام نے فرما دیا 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا
اندازہ لگاؤ جس نبی نے اللہ کی توحید کے لیے عرصہ مار کھائی ہو، ایک مدت دراز تک تکلیف اٹھائی، پریشانیاں جھیلی، رات دن مار کھائی، اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے یونس علیہ السلام پیغمبر، او میرے نبی، میں نے تمہیں ڈرانے کا حکم دیا، میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو بتاؤ، عذاب سے ڈراؤ، لیکن تاریخ مقرر کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ، تاریخ مقرر کرنے والے ادھر دیکھنا ہے بچہ ہوگا، آپ کون ہو؟ کون ہیں آپ تاریخ بیان کرنے والے؟ کیوں آپ تاریخ بتاتے ہیں؟ بس اس پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ناراض ہو گئے۔ اسلام کا یہ مسئلہ ہے، جتنا قریبی ہو اللہ پاک جل شانہ نبی کی ذرا سی بھول برداشت نہیں کرتا، اور میرے تیرے پہاڑ گناہوں کے معاف کر دیتا ہے۔ بے شک نبی سے اگر ذرا سی لغزش ہوئی، ذرا سی بھول ہوئی، مالک کائنات فوراً پکڑتا ہے۔ میرے نبی ہو کر آپ نے ایسا کیا، میرے پیغمبر ہو کر سر پہ تاج نبوت ہو اور آپ نے اتنی سی بات کیوں کہہ دی؟ بس اللہ پاک جل شانہ ناراض ہو گیا۔ بگڑی ہوئی قوم تھی، جن گنتے 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 دن قریب آنے لگے، اور وہ روز بدماشی کرنے، مسخری کرنے آتے۔ اے یونس نبی کتنے دن رہ گئے؟ وہ کب آئے گا تیرا عذاب؟ کہاں گیا تیرا خدا؟ تیرا رب کدھر گیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی، اب کیا بنے گی؟ آسمان سے وحی کوئی نہیں آتی، سلسلہ کا منقطع ہو گیا۔ پریشان ہے یونس علیہ السلام۔ پریشان ہے یونس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات توجہ کر کے اور سن لو، اس وقت اس ملک میں جھوٹ بولنے والے کو بڑی سزا دی جایا کرتی تھی، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس زمانے میں جھوٹ لوگوں میں رائج نہیں تھا۔ اب یونس علیہ السلام کو فکر پڑی کہ اگر میری بات جھوٹ ثابت ہوئی تو یہ لوگ میرا خدا جانے کیا حال کریں گے۔ خدا جانے اور وہ روز کیا حال کہتے تھے کریں گے۔ کہ اتنے دن رہ گئے، یاد رکھ، پھر ہم تجھے دیکھیں گے، پھر تیرا یوں کریں گے، تیرا یوں کریں گے۔ سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر شہر نیلوا اور موصل سے لے کر اپنے بال بچوں کو باہر نکل پڑے۔ 2 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، ساتھ لے کر چل دیے۔ آگے ایک بہت بڑی نہر آئی، پانی کا نالا آیا جس میں سے بچوں کا گزرنا مشکل تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھایا، ایک بچے کو پیچھے بٹھا دیا درخت کے نیچے، بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھا کر پانی سے پار چھوڑاؤں۔ اللہ، جب پانی کے درمیان میں اللہ کا پاک پیغمبر، اللہ کا نبی پہنچا، پانی زور سے آیا، مجدار آیا، ایک ریلا آیا، یونس علیہ السلام کے ہاتھوں سے بچہ چھوٹ گیا۔ کہ وہ جو بچہ پیچھے چھوڑا تھا جنگل میں درخت کے نیچے، درخت کے نیچے بھیڑیا آیا اور اس بچے کو منہ میں اٹھا کر کمر پہ لے کے چلا۔ ادھر بچے نے چیخ ماری، بچہ چلایا، ابا ابا، میرے ابا میں کھا لیا، مجھے لے چلا۔ باپ کی پدری شفقت نے جوش ماری، یکدم جو یوں مڑ کے دیکھا پیر اکھڑ گئے۔ اللہ، وہ کاندھے والا بچہ بھی چلا گیا اور وہ دوسرے بچہ بھی چلا گیا۔ اسی کو مولانا اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر اور ابا ابا کر رہا تھا وہ پسر۔ ایک کو پانی بہا کے لے گیا، ایک کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، دونوں بچے ختم۔ ارادہ کیا چلو بیوی کو تو واپس لے آؤں، درخت کے نیچے بٹھا کر کے آیا تھا۔ ایک شہزادہ آیا درخت کے نیچے، خوبصورت عورت کو دیکھ کر وہ پکڑ کے لے کے چلا۔
अल्लाह जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम की अहलिया को शहजादा घोड़े पे बिठा के जबरदस्ती लेके चला, हालांकि वो ये कहती रही ज़ौजाए यूनुस नबी है ये कनीज, हाय तुम्हें इतनी नहीं आखिर तमीज। ओ बादशाह के बेटे, मैं आम औरत नहीं, मैं कोई आम लड़की नहीं, मैं आम खवातीनों में से नहीं, मैं तो अल्लाह के नबी की घरवाली हूँ, मेरी इज्जत आबरू की रखवाली वही करेगा। मेरी रखवाली। शहजादा उठाकर अपने महल में ले गया। जब करीब आने की कोशिश करता, पागल हो जाता, दिमाग खराब हो जाता, सारे बदन में उसके दर्द हो जाता। जब तक तौबा करके पीछे न हटता, वो तकलीफ न जाती। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने देख लिया, बीवी भी चली गई, बच्चे भी चले गए, अल्लाह पाक की नाराजगी हुई, खानदान सारा गया, मैं अकेला रह गया। मैदान में खड़े हुए अल्लाह के नबी, अल्लाह का पाक पैगंबर रो रहा है और कहता है फिर गई तेरी जब, फिर गई तेरी जब नजरे करम, ओ कैसी इज्जत कैसी आबरू कैसा भरम, जब तेरी नजरे करम मुझसे फिर गई, मेरा मामला तुझसे बिगड़ गया, मेरा काम तुझसे हट गया, फिर कैसी इज्जत कैसी आबरू कैसा भरम सारा खत्म हो गया। सारा भरम। अकेले पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम हाँ खानदान से बीवी बच्चों से हाथ झाड़कर अकेले चल रहे हैं, रो रहे हैं। रो रहे। बड़ा दरिया आया, कश्ती तैयार थी, यूनुस अलैहिस्सलाम उस कश्ती में सवार हो गए, जहाज में सवार हो गए। दरम्यान में पहुंचा जहाज, कश्ती अचकोले खाने लगा, डगमगाने लगा, डूबने के करीब हुआ। जहाज के कप्तान ने कहा, लोगों, एक आदमी अपनी वजह से सारे जहाज का बेड़ा गर्क न करे, सबको गर्क न करो। कौन है जिसका मामला अपने मौला से बिगड़ गया हो, वो सामने आ जाए। अल्लाह, जिसका अपने मौला। कोई गुलाम है जो अपने आका से भागकर आया है, कोई बेटा है जो माँ बाप से भागकर आया है, कोई तो है ना। मेरा तजर्बा है, मुझे उम्र गुजर गई कश्ती चलाते, जब भी कोई मेरी कश्ती में ऐसा आदमी आता है तो कश्ती हचकोले खाती है। उस कप्तान का तो ये तजर्बा हो गया कि जो माँ बाप से भाग कर आए, जो बीवी अपने खामिन से भाग कर आए, जो गुलाम अपने आका से भाग कर आए, मामला बिगाड़ के आए, कश्ती अचकोले खाती है। कभी हमने भी सोचा, अरे जिना कर करके हराम खा खा कर जिंदगी बसर कर रही है, क़यामत वाले दिन कश्ती अचकोले ना खाएगी। अल्लाह, क़यामत वाले दिन सारा दिन झूठ बोलते हैं, सारा दिन बदमाशी की नीयत है हमारी। जनाब सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम कप्तान के सामने आ गए, रोते हुए फरमाने लगे, मेरा मामला मेरे अल्लाह से बिगड़ गया, मेरा मामला मेरे रब्बे जुल जलाल से। मुझे दरिया में फेंक दो, मुझे समंदर में फेंक दो, मेरी वजह से सबका नुकसान ना करो। कप्तान कहने लगा, लोग भी कहने लगे, ना जी ना, ऐसा खूबसूरत आपका चेहरा, ये ऐसी शक्ल तो हमने आज तक देखी नहीं, आप तो ऐसे गुनाह ऐसे काम कर ही नहीं सकते। नबी की सूरत बखरी, नबी की सीरत बखरी, नबी की आंख बखरी, नबी का नाक निराला, नबी के लब निराले, नबी के हाथ निराले। यूनुस अलैहिस्सलाम बार बार फरमाते हैं, मुझे फेंक दो, लोग बच जाएंगे। कुर्रा अंदाजी की गई, सबके नाम लिखकर कुने डाले गए, नाम निकला यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता है, मगर लोग फिर भी धक्का देने को तैयार नहीं। ऐसी खूबसूरत चेहरे वाली शख्सियत, बॉडी निराली, शक्लो सूरत निराली, सारा निजाम निराला, नहीं जी। 3 मरतबा कुर्रा डाला गया, 3 मरतबा कुर्रा डाला गया, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता है। लोग फिर भी धक्का देने को तैयार नहीं।
اور بات کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لکھ کے رکھا کرو، بات یاد رہے گی تو بات میں مزہ آئے گا نا، سارا نتیجہ جب بھی تو نکلے گا۔ بات صرف اتنی کہ 40 دن کا نام کیوں لے دیا؟ یہ تو میں نے تمہیں حکم دیا کہ میرے عذاب سے ڈراؤ، میرے جہنم سے ڈراؤ، دنیا کے عذاب سے دھمکی دو، ڈراؤ، لیکن 40 دن کا نام تم نے کیوں لیا؟ اور جس ذات کی میں بات کر رہا ہوں قرآن کریم میں ذکر ہے، یہ نبی کی بات ہے، پیغمبر کی بات ہے، تاج نبوت والے کی بات ہے، کسی ولی کی بات نہیں۔ جناب یونس علیہ السلام سامنے آئے، فرمانے لگے لوگوں تم مجھے نہیں پھینکو گے، نہیں ڈالو گے، کشتی غرق ہونے کے بالکل قریب ہے، جہاز قریب ہے، غرق ہو جائے۔ یونس علیہ السلام نے خود بخود سمندر میں چھلانگ لگا دی، خود بخود چھلانگ لگا دی، یہ اتنے لوگ بچ جائیں، اتنی جانیں بچ جائیں، اتنے انسان بچ جائیں۔ اللہ پاک نے آواز دی اور دریا سمندر کی مچھلی، خبردار میری امانت آ رہی ہے، اسے سنبھال کے رکھو، ایک بال بھی اگر بینکا کر دیا جہنم میں پھینک دوں گا۔ سمندر کی مچھلی، اتنی بڑی مچھلی جو لقمہ بنا کر یونس علیہ السلام کو اندر نگل گئی۔ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام میرے جلیل القدر پیغمبر، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی لقمہ بنا کر یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے اگر آپ کی طبیعت حاضر ہے، اس مچھلی کو اور بڑی مچھلی نگل گئی، اس مچھلی کو یہ کتنی بڑی ہوگی جو یونس علیہ السلام کو نگل گئی، اور پھر اس مچھلی کو اور بڑی مچھلی نگل گئی۔ ایک عرصہ گزر گیا، یونس علیہ السلام جیسا پیغمبر، اللہ کا برگزیدہ نبی مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں ہے، تحت الثرى میں چلی گئی وہ مچھلی۔ اللہ جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندگی بسر کر رہے، وہاں تحت الثرى میں زمین کے سب سے پہلے سب سے نیچے کے طبقے میں پتھر ہے، کنکریاں ہیں، اللہ کا نام لیتی ہیں، اللہ کا نام بلند کر رہی ہیں۔ یونس علیہ السلام نے اللہ پاک کا نام وہاں پتھروں سے سنا، پتھروں سے سنا، اللہ، کنکریاں تھی، پتھر تھے، مالک کا نام لے رہے تھے، تسبیح بیان کر رہے تھے۔ یونس علیہ السلام کے دل میں فوراً آ گئی جو ان پتھروں کی سمندر کی تہ میں تحت الثرى میں سمندر کی گہرائیوں میں سے جو ان پتھروں کی سنتا ہے وہ میری بھی ضرور سنے گا۔ فوراً پکار اٹھے لا الہ لا الہ، میرے مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں تیرے، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، میری مشکل کو آسان کرنے والا کوئی نہیں، اور میری مشکل آسان کیسے کرے گا کسی کو تیرے سوا پتہ ہی نہیں میں یونس علیہ السلام کہاں ہوں، یہ کسی کو علم نہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں، یہ کسی کو خبر ہی نہیں، تیرے سوا کون جانے، لا الہ الا انت سبحانک، میرے مولا تو شریکوں سے پاک ہے، تو معبودوں سے پاک ہے، تو اور کارسازوں سے پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ اور اللہ کا نبی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، انی کنت من الظالمین،
मौला मैं अपनी जान पे अपने नफ्स पे जुल्म कर बैठा। कभी हमने भी दुआ मांगी, या अल्लाह जो मैंने कहर कमाए, जो मैंने जुल्म किए, जो मैंने तबाहकारियां की है, मौला मुझे माफी कर दे। अपने गुनाह को गुनाह नहीं समझते, अपने जुल्म को जुल्म नहीं समझते, अपने कहर को कहर नहीं समझते, अपनी हरकत को गुनाह नहीं मानते। अल्लाह पाक जल्ले शानू का पाक पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम वहां तहत सरा में, समंदर की गहराइयों में, जमीन के नीचे की तह में, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, मेरी मौला तेरी जात पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं जुल्म कर बैठा, मैं खतावार बन बैठा, मेरे अल्लाह माफी अता फरमा। और कुरान करीम की अगली आयत जो है 23वें पारे सूरह सौफात की चंद आयात का भी तर्जुमा देखना, आखिरी सूरत का ये आखिरी रुकू है। फरमाया फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर मेरा नबी, फलौला अन्नहु काना, अगर मेरा पाक पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम, मेरा नबी मेरी तस्बीह बयान ना करता, मुझे याद ना करता, मेरा नाम ना लेता, ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबासून, फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की कसम क़यामत तक मछली की पेट में रहना पड़ता। ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबासून, मेरा अगर नाम ना लेता, मेरी तस्बीह बयान ना करता, मेरी कुदरत कामला का मांग मछली के पेट में ऐलान ना करता, क़यामत तो कायम हो सकती थी, कोई उसको निकालने वाला नहीं था। अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने मछली को हुक्म दिया, फरमाया मछली मेरी अमानत वापस कर, मेरी अमानत वापस कर। फनबदनाहु बिलअराइ वहुव सकीम, जल्दी वापस कर मेरी अमानत, मेरा नबी वापस कर। मछली बाहर आई, समंदर के किनारे पे उगल के चली गई। अंदाजा लगाओ मछली बदजानत नहीं करती, एक बाल बिंका नहीं हुआ, ना यूनुस अलैहिस्सलाम गले, न सड़े, न पिघले, न मरे, न खत्म हुए, न हड्डियां खत्म हुई, न जान खत्म हुई, न चमड़े का कुछ बगड़ा। कमजोरी तो जरूर आ गई, ऐसा हो गया जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ हो। मछली बाहर निकल कर उगल के फौरन वापस चली। दोस्तों उम्मीद है कि आपको बयान पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।